الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ الدرس الثانی فی تعریف الکلام۔ الفصل الثالث الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخرى بحیث تفید المخاطبہ فائدتاً تامتاً یصح السکوت علیہا۔ نحو قام زید فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین نحو زید قائم ویسمى جملة اسمیة او فعل واسم نحو قام زید ویسمى جملة فعلیة اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما فلا بد للکلام منہما۔ بھئی یہ دوسرا درس ہے اس کتاب میں، جو درسوں کی تقسیم ہے اس تقسیم بندی کے لحاظ سے یہ دوسرا درس ہے جو کلام کی تعریف کے بارے ہے۔ لیکن ویسے ہم اپنی ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم مقدمہ پڑھ رہے ہیں، اور مقدمہ میں 3 فصلیں تھیں جن میں سے پہلی 2 فصلیں ہم پڑھ چکے۔ پہلی فصل میں 3 چیزیں ذکر ہوئیں: علم نحو کی تعریف، علم نحو کا فائدہ اور علم نحو کا موضوع۔ اور جو دوسری فصل تھی اس میں 5 چیزیں ذکر ہوئیں: کلمہ کی تعریف ہے نا، کلمہ کی اقسام، یہ کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ کی پہلی چیز یہ کہ کلمہ کی تعریف، اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ کلمہ 3 قسموں میں منحصر ہے، اسم، فعل اور حرف، ان 3 قسموں میں منحصر ہے، یہ دوسرا مطلب۔ تیسرا مطلب یہ تھا کہ اسم کی تعریف، اور چوتھا مطلب یہ تھا، یوں کہہ لیں، اکٹھا کہہ لیں، اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، حرف کی تعریف، یہ تیسرا مطلب۔ اور چوتھا مطلب یہ تھا کہ اسم کی علامات، فعل کی علامات، حرف کی علامات، اور 5واں مطلب یہ تھا کہ اسم کی وجہ تسمیہ، فعل کی وجہ تسمیہ، حرف کی وجہ تسمیہ۔ تو یہ 2 فصلیں ہم پڑھ چکے، اور آج ہمارا درس ہے الفصل الثالث، تیسری فصل۔ اس مقدمہ کی اس تیسری فصل میں مصنف کلام کی تعریف کرتے ہیں کہ کلام کی تعریف کیا ہے، اور پھر ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ کلام جو حاصل ہوتی ہے تو اس کے حصول کی شرائط کیا ہیں، کہاں سے کلام حاصل ہوتی ہے، کیسے کلام بنتی ہے۔ پھر اس پر ایک اشکال اور اس کا جواب، تو یہ 3 مطلب تقریباً یہ بن جاتے ہیں۔ تو توجہ فرمائیں، کلام کی تعریف یہ ہے کہ الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد۔ کلام وہ لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ نہ ہو، اشارہ ہو، کتابت ہو، عقود میں سے ہو، نصب میں سے ہو، وہ کلام نہیں۔ کلام کے لیے شرط ہے کہ کلام کیا ہو، لفظ ہو، یعنی منہ کے مخارج سے صادر ہو۔ کلام وہ لفظ ہے، لفظ بمعنی ملفوظ، یہ مصدر بمعنی اس میں مفعول، جس طرح کہ نصب بمعنی منصوب، رفع بمعنی مرفوع، جر بمعنی مجرور استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لفظ بمعنی ملفوظ استعمال ہو رہا ہے۔ الکلام لفظ، کلام وہ لفظ ہے، کلام لفظ ہے۔ کیسا لفظ؟ اس لفظ کی صفت کیا ہے؟ تضمن الکلمتین بالاسناد، جو 2 کلموں کو متضمن ہو، اور وہ بھی اسناد کے ساتھ۔
یعنی ان دو کلموں کے درمیان اسناد بھی ہو. بغیر اسناد کے اگر دو کلمے ہو جائیں تو وہ کلام نہیں ہوگی. کلام کیا ہے؟ لفظ ہے. اس لفظ کی صفت کیا ہے؟ تضمن الکلمتین بالاسناد، کہ جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ متضمن ہو، یعنی دو کلمے ہوں اور ان کے درمیان اسناد ہو تب وہ کلام ہوگی. اچھا، اسناد کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اسناد کا آپ کو پتہ نہیں تو ہم اسناد کی بھی تعریف کر دیتے ہیں. وَالْإِسْنَادُ نِسْبَةُ إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى بِحَيْثُ تُفِيدُ الْمُخَاطَبَ فَائِدَةً تَامَّةً يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهَا. یہ اسناد کی تعریف. اسناد دو کلموں میں سے ایک کو دوسرے کی طرف نسبت دینا، یہ نسبت دینا یہ اسناد ہے. اسناد بمعنی نسبت. نسبت احد الکلمتین الی الاخری، دو کلموں میں سے ایک کو دوسرے کی طرف نسبت دینا. ضرب زیدن، ضرب کو زید کی طرف نسبت دینا. زید قائم، قیام کو زید کی طرف نسبت دینا. کیسی نسبت؟ نسبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں جی. نسبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں بھائی. غلام و زیدن، یہاں بھی نسبت ہے، غلام اور زید میں نسبت ہے جی. زید کی نسبت غلام کی طرف ہے نا، اور غلام کی نسبت زید کی طرف ہے کہ زید کا غلام، زید کا غلام. تو غلام کو زید کی طرف نسبت ہے. اسی طرح زید قائم، قیام کی زید کی طرف نسبت ہے. تو غلام و زید اس میں بھی نسبت ہے. زید قائم، ان دو کلموں کے درمیان بھی نسبت ہے. تو کیا یہ دونوں کلام ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں. اچھا کیوں؟ حالانکہ نسبت ہے. آپ کہہ رہے کہ اسناد وہ دو کلموں میں سے ایک کو دوسرے کی طرف نسبت دینا، یہ اسناد ہے. فرماتے ہیں نہیں، آگے اور بھی سنیں. اسناد کیا ہے؟ نسبت احد الکلمتین الی الاخری، آگے بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، نسبت ایسی ہو کہ جو مخاطب کو پورا پورا فائدہ پہنچائے، مکمل فائدہ جو پہنچائے، ایسی نسبت ہو. غلام و زید میں جو نسبت ہے یہ پورا فائدہ نہیں پہنچاتی، یہ نسبت ناقصہ ہے. مگر زید قائم، یہاں قیام کی جو نسبت زید کی طرف ہے یہ نسبت تامہ ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ کلام وہ لفظ ہے جو کم از کم دو کلموں کو متضمن ہو اسناد کے ساتھ، نسبت کے ساتھ. کیسی نسبت کے ساتھ؟ ایسی نسبت کے ساتھ کہ جو مخاطب کو مکمل اور پورا فائدہ پہنچائے، ادھورا فائدہ نہ ہو. تو غلام و زید میں نسبت ناقصہ ہے اور زید قائم میں نسبت تامہ ہے. اور نسبت تامہ کیا ہوتی ہے؟ یصح السکوت علیہا، کہ جس نسبت پر متکلم کا سکوت صحیح ہو. بعض کہتے ہیں کہ جس پر سامع کا سکوت صحیح ہو، بعض کہتے ہیں کہ متکلم اور مخاطب دونوں کا سکوت جس پر صحیح ہو. مگر قول اصح علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو یہ مراد. ہاں اچھا، یسے السکوت علیہ، کہ جس نسبت پر
متکلم کا خاموش ہو جانا اور چپ کر جانا صحیح ہو. مثلا قام زیدن، زیدن قائمن. اب قام زیدن، قام کو زید کی طرف نسبت دی، اور یہ ایسی نسبت ہے جس پر سکوت متکلم صحیح ہے اور مخاطب کو اس سے پورا پورا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ لگ گیا، یہ خبر اس کو معلوم ہو گئی کہ زید کھڑا ہے. یا مثلا زیدن قائمن، اب یہاں قائم کو یعنی قیام کو زید کی طرف نسبت ہے، تو اس پر بھی متکلم کا خاموش ہو جانا صحیح ہے اور مخاطب کو پورا پورا اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو خبر مل جاتی ہے کہ زید کھڑا ہے. تو قام زید چونکہ پہلی جز فعل ہے اس لیے اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا، اور زید قائم میں چونکہ پہلی جز اسم ہے لذا یہ جملہ اسمیہ بنے گا. تو اگر کسی کلام کا آغاز حرف کے ساتھ ہو تو پھر یہاں کہنا چاہیے کہ وہ جملہ حرفیہ بنے گا، چونکہ پہلی جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ، پہلی جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ. اگر پہلی جز حرف ہو تو قاعدتاً یہ کہنا چاہیے کہ وہ جملہ حرفیہ ہوگا. مگر جملہ حرفیہ کلام عرب میں علماء نحو کی اصطلاح میں جملہ حرفیہ ہے ہی نہیں، بلکہ اس حرف کے مابعد کو دیکھا جاتا ہے. اگر حرف کا مابعد اسم ہو تو جملہ اسمیہ، اگر فعل ہو تو جملہ فعلیہ کہلائے گا. حرف غیر معتبر ہے، کیوں؟ چونکہ وہ رکن کلام نہیں، نہ وہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. رکن کلام دو چیزیں ہیں، ایک مسند الیہ اور ایک مسند. حرف نہ مسند نہ مسند الیہ، لذا وہ رکن کلام نہیں. جب رکن کلام نہیں تو اس کا اعتبار نہیں، وہ معتبر نہیں. جب معتبر نہیں تو پھر اس کا نام نہیں دیا جائے گا، یعنی جملہ کو اس کا نام یعنی جملہ حرفیہ نہیں کہا جائے گا. ہاں جملہ ظرفیہ ہوتا ہے کلام عرب میں، لیکن وہ انشاءاللہ آگے آپ تفصیلات بعد میں پڑھیں گے. یہاں آپ صرف یہ یاد کریں کہ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ظرفیہ کو چھوڑیں. اب فرماتے ہیں کہ کلام اس کی تعریف ہو گئی. اب کلام کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کلام کے حصول کی تصور کے لحاظ سے 6 صورتیں ہیں. 6 صورتیں متصور ہیں، مگر ان 6 صورتوں میں سے 2 صورتیں صحیح ہیں، 4 صورتیں غلط ہیں. یعنی 2 صورتوں میں سے صرف کلام حاصل ہوگی، باقی جو 4 صورتیں ہیں ان میں سے کلام حاصل نہیں ہو سکے گی. وہ 6 صورتیں کون کون سی ہیں؟ 2 اسم، وہ بھی 2 کلمے ہیں، کیونکہ انہوں نے کلام کی تعریف یوں کیا کہ الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد. 2 کلمے ہوں تو اب دونوں کلمے یا دونوں کلمے اسم ہوں گے یا دونوں کلمے فعل ہوں گے یا دونوں کلمے حرف ہوں گے. اگر دونوں کلمے اسم ہوں تو اس سے تو کلام حاصل ہو سکتی ہے. کیوں؟ چونکہ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. ایک کو مسند بنا دیں گے، ایک کو مسند الیہ بنا دیں گے تو کلام حاصل ہو جائے گی. اگر دونوں فعل ہوں تو ان سے کلام حاصل نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مسند تو ہے، فعل کو مسند تو بنا سکتے ہیں مگر مسند الیہ نہیں بن سکتا. اگر دونوں حرف ہوں تو نہ مسند نہ مسند الیہ، کلام کیسے بنے؟ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی. ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت صحیح، 2 صورتیں غلط. اب 3 صورتیں اور بنائیں. ایک اسم اور ایک فعل، یہ 2 کلمے ہیں. ایک اسم اور ایک حرف، یہ بھی 2 کلمے ہیں. ایک فعل اور ایک حرف، یہ بھی 2 کلمے ہیں. تو ان 3 صورتوں میں سے بھی صرف پہلی صورت جو ہے نا اس سے کلام حاصل ہو سکتی ہے، چونکہ ایک اسم اور ایک فعل. اسم کو مسند الیہ بنائیں گے، فعل کو مسند بنائیں گے. مگر ایک اسم اور ایک فعل ہو تو اس سے تو کلام حاصل ہو سکتی ہے، مگر ایک فعل اور ایک حرف، اس سے کلام حاصل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ چونکہ فعل جو ہے وہ مسند تو بن سکتا ہے
مگر مسند الیہ کہاں سے لائیں؟ حرف مسند الیہ نہیں ہو سکتا. یا ایک اسم اور ایک حرف، اس صورت میں مسند الیہ تو بن سکتا ہے اسم، مگر مسند کہاں سے لائیں؟ تو اس لیے ان 6 صورتوں میں سے صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن سے کلام حاصل ہو سکتی ہے، باقی 4 صورتوں میں سے کلام حاصل نہیں ہو سکتی. یہ تھا دوسرا مطلب. پہلا مطلب یہ تھا کہ کلام کی تعریف، اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ کلام کے حصول کی کتنی صورتیں ہیں، متصور کتنی ہیں، صحیح پھر ان میں سے کتنی ہیں. 6 متصور جن میں سے 2 صحیح 4 غلط. تیسرا مطلب بھائی آپ نے یہ کہا ہے کہ کلام کے لیے شرط ہے ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا یا دونوں اسموں کا ہونا. ایک حرف اور ایک اسم سے کلام حاصل نہیں ہو سکتی، آپ نے یہ کہا ہے، کیونکہ ایک حرف اور ایک اسم مسند لے تو ہو جائے گا، مگر حرف جو ہے وہ مسند تو نہیں بن سکتا، لذا کلام حاصل نہیں ہوگی. مگر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک حرف اور ایک اسم، اس سے کلام بن رہی ہے. مثلا یا زیدو، تو یا زیدو یہ کلام ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایک حرف اور ایک اسم سے کلام حاصل نہیں ہوتی؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو آپ نے اشکال کیا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں. جواب یہ ہے کہ یہاں یا جو ہے نا، یا حرف ندا، یہ فعل کا قائم مقام ہے. ادعو فعل کا یا اطلبو فعل کا یہ نائب ہے. اصل میں گویا کہ ہے ادعو زیدن یا اطلبو زیدن. تو یہ ادعو یا اطلبو یہ حرف نہیں، فعل ہیں. ہاں تو اس فعل کی جگہ پر یا آیا ہے جو کہ حرف ندا ہے، تو گویا کہ یہ اس فعل کا نائب ہے. تو جو نائب ہوتا ہے منوب ان ہو کے سارے کام وہی کرتا ہے. تو گویا کہ یہ فعل کی جگہ پر ہے. جب فعل کی جگہ پر ہے تو فعل والے احکام اس پر نافذ ہوں گے. تو اس لیے اس کو یہاں فعل تصور کریں گے، فعل والے احکام اس کو دیں گے. دیکھیں ترجمہ عبارت. فی تعریف الکلام الفصل الثالث، تیسری فصل. الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد. کلام وہ لفظ ہے جو 2 کلموں کو اسناد کے ساتھ متضمن ہو. اسناد کیا ہوتی ہے؟ اسناد کی تعریف یہ ہے کہ والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخرى، کہ 2 کلموں میں سے ایک کو دوسرے کی طرف نسبت دینا، اس کا نام اسناد ہے. بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، اور وہ اسناد ہو بھی ایسی، نسبت ایسی ہو کہ جو مخاطب کو پورا فائدہ پہنچائے، ایسا فائدہ پورا اور تامہ کہ یصح السکوت علیہا، کہ جس پر خاموش ہو جانا صحیح ہو، متکلم کا چپ ہو جانا صحیح ہو. مثلا قام زید فعلم، تو معلوم ہوا کہ ان الکلام لا یحصل الا من اسمین، کہ کلام حاصل نہیں ہوتی مگر 2 اسموں سے. مثلا زید قائم ویسمى جملۃ اسمیۃ، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. او فعل واسم، یا کلام حاصل ہوتی ہے فعل اور اسم سے. مثلا قام زیدن، قام فعل، زیدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ. ویسمى جملۃ فعلیۃ، اور اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا گیا ہے. تو صرف ان 2 قسموں سے کلام حاصل ہو سکتی ہے، باقی 4 قسموں سے کلام حاصل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، چونکہ ان 2 قسموں کے علاوہ میں مسند اور مسند الیہ دونوں اکٹھے میسر نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں. فلا بد للکلام منہما، اور ضروری ہوتا ہے کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا، مسند کا بھی اور مسند الیہ کا بھی ہونا. تو جب باقی 4 صورتوں میں یہ دونوں نہیں، یا دونوں نہیں
یا دو میں سے ایک نہیں تو پھر ان سے کلام حاصل نہیں ہو سکے گی۔ فَإِن قِيلَ اگر کہا جائے، اگر کہا گیا ہو کہ حاض ينتقض بالنداء کہ آپ کی یہ تعریف حرف ندا کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حرف اور اسم سے کلام حاصل نہیں ہو سکتی، مگر ہم دکھا سکتے ہیں کہ یا زیدو مثلا اس سے کلام حاصل ہو گئی۔ قولنا تو ہم کہتے ہیں، یعنی ہم اس اشکال کا جواب دیتے ہیں، جواب یہ ہے کہ حرف الندا قائم مقام ادعو و اطلب، کہ حرف ندا جو یا ہے یہ ادعو اور اطلب فعل کا قائم مقام ہے، وہو الفعل ادعو اور اطلب یہ فعل ہے، فلا ينتقض بالنداء لذا حرف ندا کے ساتھ یہ تعریف ٹوٹے گی نہیں، ہاں نہیں ٹوٹے گی، فلا ينتقض ناقض وارد نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گی تعریف ہماری۔ فاذا فرغنا من المقدمات جب ہم مقدمہ سے فارغ ہو گئے، فلنشرع فی الاقسام الثلاثه تو اب ہم اقسام ثلاثہ میں شروع ہوتے ہیں، واللہ الموفق والمعین اور اللہ تعالی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ القسم الاول یہ انشاءاللہ آئندہ درس ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔